أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ان آیات کا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ایک پس منظر تو یہ بیان کیا گیا ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع سے جب مسلمانوں کو یہ بشارت سنائی فارس اور ایران کی حکومتیں انشاءاللہ ان کے قبضے میں آ جائیں گی، اور دوسرا پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کے سامنے اسلام کی حقیقت کو آشکارا کیا، توحید کی ان کے سامنے وضاحت کی گئی، تو ان کے سردار ابو حارثہ بن علقمہ نے یوں عرض کیا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو شاہ روم کی طرف سے ہماری جو عزت افزائی ہوتی ہے اور جو مالی خدمت ہوتی ہے وہ بند کر دی جائے گی. اس پس منظر میں ان کے اس اشکال اور ان کی اس بات کا قرآن مجید نے جواب دیا، اور دعا اور مناجات کے انداز میں یہ جواب دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا آپ اس دعا کا اہتمام کریں، اور اس دعا کے ذریعے سے ان کو بتا دیا جائے کہ ساری کی ساری عزتیں اور ساری کی ساری سلطنتیں وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. اللہ جس کو چاہے سلطنت عطا فرما سکتا ہے، اور جس سے چاہے سلطنت وہ لے سکتا ہے، چھین سکتا ہے. آپ کو حکم ہوا قل، آپ کہیے، یعنی آپ اس دعا کا اہتمام کیجئے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ مالک الملک، سلطنتوں کے مالک، آپ سلطنت عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. وتنزع الملک ممن تشاء، اور آپ سلطنت، حکومت، اقتدار چھین لیتے ہیں جس سے چاہتے ہیں. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور آپ عزت عطا فرماتے ہیں، سربلندی، غلبہ عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، اور آپ ذلیل کر دیتے ہیں، آپ پست کر دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. بیدک الخیر، ہر طرح کا خیر وہ آپ ہی کے اختیار میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، اور بے شک ہر چیز پر آپ کو پوری قدرت ہے. بہرحال اس آیت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی سنائی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو بشارت سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کے اختیار میں، اس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی بشارت سنائی ہے اور جس چیز کی دعا کی ہے وہ مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی، اس لیے کہ ہر طرح کا خیر وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے. اس میں ان لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے، خاص طور سے بنی اسرائیل، جو اپنا آپ کو ہر خیر کا وارث اور ہر خیر کا مورث سمجھتے تھے، ان کو بتلا دیا گیا کہ ہر خیر وہ اللہ کے اختیار میں ہے، تمہارے اختیار میں نہیں ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے.
یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ دن کو گھٹاتے گھٹاتے رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو گھٹاتے گھٹاتے دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کے حصوں کو رات میں، رات کے حصوں کو دن میں کر دیتا ہے۔ ایک موسم میں دن 10 گھنٹے کا ہو رہا ہے اور رات 14 گھنٹے کی ہو رہی ہے، اور جب دوسرا موسم آتا ہے تو اس میں رات 10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، دن 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ یہ تقلیب، یہ الٹ پھیر کون کرتا ہے؟ یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے جس اللہ کی قدرت میں یہ سب کچھ ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو ہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور تو ہی بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی بے شمار تو رزق عطا فرماتا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کی قدرت میں ہی ہے، اور اللہ اپنی قدرت کا یہ کرشمہ روزانہ دکھاتا ہے کہ جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، ایک مرغی کو وجود میں لاتا ہے انڈے سے، اور انڈے کو وجود میں لاتا ہے مرغی سے، ایک درخت کو وجود میں لاتا ہے گٹھلی سے، اور گٹھلی کو وجود میں لاتا ہے ایک درخت سے۔ یہ اللہ اپنے قدرت کا کرشمہ ہر وقت دکھاتا رہتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ ہی ہے جو نوازتا ہے۔ یہاں رزق سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنا فضل فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے اور بے حساب کرتا ہے، یعنی اس کے لیے کوئی تحدید نہیں ہے کہ وہ شمار کر کر بس متعین کرتا ہو، بے حد و حساب اللہ رب العزت وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس طرح سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو آیت قرآنی میں فرمایا گیا یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہ مفہوم بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ تو عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر وہم و گمان کے، بغیر کسی خیال کے۔ بہرحال ان آیات کے ذریعے سے مسلمانوں کو بشارت سنائی گئی، پیشین گوئی دی گئی ہے، اور اللہ کے حکم اور محمد رسول اللہ کی سنت کو سمجھ کر مسلمانوں نے اس دعا کا اہتمام کیا، اور اللہ نے اس دعا کی برکت سے مسلمانوں کو روم اور ایران کی حکومتیں ان کے قدموں میں لا کر ڈال دی۔ بہرحال ان آیات سے ایک رہنمائی یہ ملتی ہے کہ جہاں کہیں بھی جس وقت بھی مسلمان اپنے آپ میں یہ محسوس کریں کہ ان کا سیاسی زوال ہے اور ان کے ساتھ ذلت و رسوائی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تو ایسے موقع سے وہ جہاں اپنی دیگر تدابیر کریں، ان تدابیر میں ایک بڑی تدبیر یہ ہے کہ ان کو اللہ سے تعلق بڑھانا چاہیے اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ اس دعا کا اہتمام کریں گے اور اپنی وہ بہتر تدابیر جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کریں گے، اللہ رب العزت ان کو پستی سے نکال کر اقبال اور عروج کی بلندیوں پر پہنچائے گا۔ اللہ رب العزت ان آیات سے ہمیں رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔